آج کل ہر طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا چرچا ہے، لیکن آج کے اس خصوصی گفتگو میں ہم ان دو ایسی اصطلاحات کو گہرائی سے سمجھنے والے ہیں جو واقعی ٹیکنالوجی کا مستقبل بدل رہی ہیں: جنریٹو اے آئی اور ایجنٹک اے آئی۔ ہم سب نے ان کا نام تو بہت سنا ہے، لیکن کیا ہم سچ میں جانتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہیں؟ آئیے بنا کسی دیری کے اس دلچسپ موضوع پر بات شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسانوں اور مشینوں کے مل کر کام کرنے کا مستقبل آخر کیسا ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلا اور اہم سوال یہ ہے کہ آخر ان دونوں میں یعنی جنریٹو اور ایجنٹک اے آئی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ہم روزانہ ان بز ورڈز کو سنتے تو ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے کام کرنے کا طریقہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ ایک طرف وہ اے آئی ہے جسے ہم آج کل روزمرہ استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک ایسی جدید ٹیکنالوجی ہے جو خود مختاری کی ایک بالکل نئی سطح متعارف کروا رہی ہے۔ یہ فرق سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے۔ اس سفر کو آسان بنانے کے لیے ہماری گفتگو کی ترتیب کچھ یوں ہوگی۔ پہلے ہم جنریٹو اے آئی کو سمجھیں گے، اس کے بعد ایجنٹک اے آئی کی بات کریں گے، پھر ان دونوں کی جو مشترکہ بنیاد ہے یعنی LLMs اس پر روشنی ڈالیں گے، اس کے بعد سوچ کا تسلسل کو سمجھیں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ اے آئی کے اشتراک کا مستقبل کیسا ہوگا۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنریٹو اے آئی کی، یعنی ایسے سسٹمز جو ہمیشہ کسی ہدایت پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو جنریٹو اے آئی بالکل ایک رد عمل یعنی ری ایکشن پر مبنی سسٹم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ واقعی ایک بے حد ذہین لیکن بالکل خاموش مشین کی طرح بیٹھا رہتا ہے اور صرف اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ اس کو کوئی پرومپٹ یا ہدایت دی جائے۔ یہ مشین کروڑوں ڈیٹا پوائنٹس کو استعمال کرتے ہوئے الفاظ، تصویروں کے پکسلز اور آواز کی لہروں کے درمیان تعلق کو سمجھتی ہے، اور جیسے ہی اسے کوئی ہدایت ملتی ہے یہ اپنے سیکھے ہوئے شماریاتی پیٹرنز کی بنیاد پر فوراً اندازہ لگاتی ہے کہ اگلا لفظ یا تصویر کا اگلا حصہ کیا ہونا چاہیے۔ اب یہ ٹیکنالوجی کتنی کمال کی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ صرف ٹیکسٹ تک محدود نہیں ہے۔ یہ تصویریں بنا سکتی ہے، سافٹ ویئر کا کوڈ لکھ سکتی ہے اور یہاں تک کہ آوازیں بھی پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی پابندی ہے، اور وہ پابندی یہ ہے کہ جیسے ہی اس کا کام مکمل ہوتا ہے یہ پوری طرح سے رک جاتی ہے۔ یہ اپنے طور پر اگلا قدم اٹھا ہی نہیں سکتی۔ جب تک اسے کوئی نیا پرومپٹ نہ دیا جائے یہ وہیں رکی رہے گی۔ اسے ایک عام سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک یوٹیوب کریٹر ہے یا کوئی شخص صبح کام پر جانے سے پہلے اپنے پسندیدہ ناول کی فین فکشن کا اگلا باب لکھ رہا ہے۔ اب جنریٹو اے آئی یہاں بہترین آئیڈیاز دے سکتا ہے، زبردست سکرپٹ لکھ سکتا ہے اور تھمبنیلز بھی بنا کر دے سکتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ ہمیشہ انسان ہی کرتا ہے۔ انسان ہی اسے پڑھتا ہے، اس میں تبدیلیاں کرتا ہے اور اسے آخری شکل دیتا ہے۔ یعنی مشین صرف چیزیں جنریٹ کرتی ہے، ڈائریکٹر کی کرسی پر ہمیشہ انسان ہی بیٹھا رہتا ہے۔ آئیے اب اس داستان کے دوسرے اور زیادہ جدید حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ایجنٹک اے آئی یعنی پیشگی عمل کرنے والے سسٹمز۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ ان دونوں کا بنیادی فرق ہے۔ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ جنریٹو اے آئی صرف انتظار کرتا ہے اور کام ختم ہونے پر رک جاتا ہے، لیکن ایجنٹک اے آئی کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ یہ سسٹمز محض انتظار نہیں کرتے بلکہ ایک ہدف کو سامنے رکھ کر خود بخود آگے بڑھتے ہیں اور مسلسل اس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ واقعتاً پیشگی عمل کرنے والی مشینیں ہیں۔ دراصل ایجنٹک اے آئی ایک مسلسل چلنے والے چکر یعنی لوپ میں کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ اپنے آس پاس کے ماحول اور مسئلے کو سمجھتا ہے، پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس وقت کون سا قدم اٹھانا سب سے بہتر ہوگا، اس کے بعد یہ عمل کرتا ہے، اور اس سب میں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ کہ یہ اپنے ہی کیے گئے عمل کے نتیجے سے خود سیکھتا بھی ہے، اور یہ پورا عمل بغیر کسی انسانی مداخلت کے بار بار چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ کام پورا نہ ہو جائے۔ اس تصور کو ایک پرسنل شاپنگ ایجنٹ کی مثال سے سمجھنا بہت آسان ہے۔ سوچیں کہ اس ایجنٹ کو کوئی خاص پروڈکٹ خریدنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ اب یہ ایجنٹ صرف ایک دفعہ سرچ کر کے ہار نہیں مانے گا، یہ مسلسل مختلف ویب سائٹس پر جا کر دستیابی چیک کرے گا، دنوں یا ہفتوں تک قیمتوں کے گرنے کا انتظار کرے گا، اور وہ بھی بالکل بور ہوئے بغیر۔ پھر یہ خود ہی چیک آؤٹ کے مشکل مراحل طے کرے گا اور آخر میں ڈیلیوری تک کا بندوبست کر دے گا، اور یہ سب وہ خود کرے گا۔ انسان سے صرف تبھی رابطہ کرے گا جب کوئی انتہائی ضروری فیصلہ درکار ہو۔ تو چلیے اب تیسرے اہم حصے پر آتے ہیں، ان دونوں کی مشترکہ بنیاد یعنی لارج لینگویج ماڈلز جنہیں ہم LLMs کہتے ہیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ چاہے اے آئی کی کوئی بھی قسم ہو، ان سب کی بنیاد در حقیقت ایک ہی ہے۔ اگرچہ تصاویر بنانے کے لیے مختلف ماڈلز استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب بات زبان کو سمجھنے، استدلال کرنے اور فیصلہ سازی کی آتی ہے تو LLMs ہی اصل ریڑھ کی ہڈی ہیں۔
یہی LLMs ہیں جو ایک جنریٹو چیٹ باٹ کو بولنے کی صلاحیت دیتے ہیں، اور بالکل یہی LLMs ان پیچیدہ ایجنٹک سسٹمز کے اندر سوچنے اور آگے بڑھنے کا انجن چلاتے ہیں۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، سوچ کا تسلسل یعنی مسائل حل کرنے کا طریقہ۔ ان اعلیٰ درجے کے ایجنٹس کو چلانے کے لیے آخر کون سا اندرونی نظام استعمال ہوتا ہے؟ اسے سوچ کا تسلسل کہتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم انسان کسی مشکل وقت میں خود اپنے ذہن میں سوچتے ہیں اور خود سے باتیں کرتے ہیں۔ جب بھی کسی AI ایجنٹ کو کوئی پیچیدہ ٹاسک ملتا ہے تو وہ اندھا دھند کوئی قدم نہیں اٹھاتا، بلکہ وہ اس کام کو چھوٹے، آسان اور منطقی حصوں میں بانٹ لیتا ہے۔ یہ AI کی اپنے آپ سے گفتگو کرنے اور مسئلے کی گہرائی تک پہنچنے کی ایک زبردست صلاحیت ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک AI ایجنٹ سے کہا جائے کہ وہ ایک بڑی کانفرنس کی منصوبہ بندی کرے تو اس کا اندرونی مکالمہ کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے وہ سوچے گا، اچھا مجھے کانفرنس کا بجٹ، دورانیے اور لوگوں کی تعداد سمجھنی چاہیے۔ پھر دوسرا قدم ہوگا، اب ان ضروریات کے حساب سے بہترین جگہیں تلاش کرنی چاہیے۔ اور پھر تیسرا قدم، جو جگہیں مل گئی ہیں اب مجھے ان کی دستیابی اور بکنگ کے اوقات چیک کرنے ہیں۔ یہ قدم بقدم سوچنے کا عمل ہی ایجنٹ کو بتاتا ہے کہ اسے اگلا درست ایکشن کیا لینا ہے۔ آئیے اب اس تجزیے کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف چلتے ہیں، AI کے اشتراک کا مستقبل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ٹیکنالوجی جا کس طرف رہی ہے؟ آگے چل کر سب سے طاقتور AI سسٹمز نہ تو محض جنریٹو رہیں گے اور نہ ہی صرف ایجنٹک، وہ دراصل ہمارے انتہائی ذہین ساتھی بن جائیں گے۔ ان سسٹمز کو بالکل معلوم ہوگا کہ کب انہیں صرف آپشنز پیش کرنے ہیں اور کب انہیں خود مختار ہو کر ہمارے لیے کوئی عملی قدم اٹھانا ہے۔ ذرا اس بات کا تصور کریں کہ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد آپ کا AI ساتھی آپ کے بغیر کہے ہی آپ کے پسندیدہ ناول کا اگلا چیپٹر تیار رکھے۔ یہ ایک ایسا مستقبل ہے جہاں مشینیں صرف ٹولز نہیں رہیں گی بلکہ واقعی بہترین ساتھی بن جائیں گی۔ یہ سب سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم ایک ایسے دور کے دہانے پر کھڑے ہیں جہاں یہ ٹیکنالوجیز ہماری روزمرہ زندگی کا اٹوٹ انگ بننے والی ہیں۔ جب ایسے ذہین AI ساتھی ہمارے پاس ہوں گے جو نہ صرف ہمارے خیالات کو حقیقت کا روپ دے سکیں گے بلکہ پیچیدہ کاموں کو خود مختاری سے نپٹا بھی سکیں گے، تو ذرا سوچئے کہ تب انسانی تخلیقی صلاحیتیں کن نئی بلندیوں کو چھوئیں گی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے کل کے لامحدود امکانات کے بارے میں بے حد پرجوش کرتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ان تصورات پر غور ضرور کیجیے گا کیونکہ مستقبل واقعی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔